کیا دو جوہری طاقتیں جن کی تاریخ تلخیوں اور عدم اعتماد سے بھری پڑی ہے کے درمیان کھلی جنگ کا آغاز ایک ایسا واقعہ ہوگا جس کے علاقائی اور عالمی سطح پر دور رس اور تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کا آغاز کسی بھی اشتعال انگیز واقعے سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ سرحد پار سے کوئی بڑا دہشت گرد حملہ ہو، متنازع علاقے کشمیر میں کوئی سنگین فوجی جھڑپ ہو، یا کسی تیسرے ملک کی طرف سے کی جانے والی پراکسی کارروائی ہو۔ جنگ کے ابتدائی لمحات افراتفری اور غیر یقینی صورتحال سے بھرپور ہوں گے۔ دونوں ممالک فوری طور پر اپنی مسلح افواج کو متحرک کریں گے، جس سے سرحدوں پر ٹینکوں، بختر بند گاڑیوں اور فوجیوں کا ایک بڑا اجتماع ہوگا۔ فضائی حدود بند کر دی جائیں گی اور دونوں طرف کے جنگی طیارے فضا میں گشت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ بحریہ اپنی اپنی سمندری حدود کی حفاظت کے لیے حرکت میں آئے گی اور آبدوزیں ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے تعینات کی جائیں گی۔ پہلے حملے ممکنہ طور پر ایک دوسرے کے اہم فوجی تنصیبات، ایئر بیسز، بحری اڈوں اور مواصلاتی مراکز کو نشانہ بنائیں گے۔ میزائل ٹیکنالوجی دونوں ممالک کے لیے ایک اہم ہتھیار ثابت ہوگی اور شہری علاقوں میں بھی تباہی پھیلنے کا خدشہ ہوگا۔ سائبر جنگ بھی ایک اہم محاذ بن جائے گی، جس میں ایک دوسرے کے اہم انفراسٹرکچر جیسے کہ بجلی کی فراہمی، پانی کی تقسیم اور مالیاتی نظام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ زمینی لڑائی کا آغاز سرحدی علاقوں میں ہوگا، خاص طور پر کشمیر کے متنازع خطے میں، جہاں پہلے سے ہی دونوں ممالک کی فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ یہ لڑائی شدید اور خونی ہو سکتی ہے، جس میں توپ خانے، مارٹر اور چھوٹے ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال ہوگا۔ پہاڑی خطوں اور دشوار گزار راستوں کی وجہ سے پیش قدمی سست اور مشکل ہو سکتی ہے اور دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان اٹھانے کا اندیشہ ہے۔ فضائی برتری حاصل کرنا دونوں ممالک کے لیے ایک اہم اور اسٹریٹجک ہدف ہوگا۔ جدید لڑاکا طیارے اور فضائی دفاعی نظام ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے۔ فضائی حملے زمینی فوجوں کی پیش قدمی کو روکنے، سپلائی لائنوں کو تباہ کرنے اور دشمن کے حوصلے پست کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ بحری محاذ پر دونوں ممالک کی بحریہ اپنی اپنی ساحلی پٹیوں کی حفاظت اور بحری تجارت کے راستوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں گی۔ بحری بیڑے ایک دوسرے کے اہم جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں گی اور آبدوزیں سمندر کی گہرائیوں میں ایک خاموش خطرہ بنی رہیں گی۔ جنگ کے نتیجے میں دونوں ممالک کے شہری شدید مشکلات کا شکار ہوں گے۔ بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوگی، خوراک اور پانی کی قلت پیدا ہوگی اور طبی سہولیات پر بے پناہ دباؤ پڑے گا۔ فضائی حملوں اور گولہ باری کے نتیجے میں انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا، جس سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ عالمی برادری فوری طور پر جنگ بندی کی اپیل کرے گی اور سفارتی کوششیں تیز کی جائیں گی۔ اقوام متحدہ، طاقتور ممالک اور علاقائی تنظیمیں دونوں ممالک پر دباؤ ڈالیں گی کہ وہ لڑائی بند کریں اور مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ تاہم، ماضی کے تجربات بتاتے ہیں کہ ایسے حالات میں امن بحال کرنا انتہائی مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ جوہری ہتھیاروں کا خطرہ اس جنگ کو ایک خاص طور پر خطرناک صورتحال بنا دیتا ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک کی طرف سے یہ بیانات سامنے آتے رہے ہیں کہ وہ پہل نہیں کریں گے، لیکن کسی بھی طرف سے اسٹریٹجک شکست کے خطرے کے پیش نظر جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا امکان مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا کوئی بھی اقدام نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ جنگ کے طویل مدتی اثرات دونوں ممالک کی معیشت، سیاست اور معاشرے پر گہرے نقوش چھوڑ جائیں گے۔ دفاعی اخراجات میں